بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، جے ایم ڈی نیوز کے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے والے سبھی لوگوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں شارق الوی ایک خاص پروگرام کو لے کے حاضر ہوا ہوں. دوستوں، کافی دنوں سے لوگوں کے دل میں ایک خیال چل رہا تھا، بلکہ میں شروعات میں ہی اس بات کو بتا دوں کہ یہ جو آج ہمارا آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں جے ایم ڈی نیوز چینل پہ، یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے جنہوں نے 2021 میں حج کا ارادہ کیا تھا. یعنی جن لوگوں نے حج کمیٹی کے ذریعے اپنا فارم بھر دیا تھا، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ پرائیویٹ کا جب حج کا کوٹا آئے گا تو ہم پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ساتھ حج کرنے جائیں گے. خصوصی طور پہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے. کہتے ہوئے تھوڑا سا دل بھی گھبرا رہا ہے، اور بہرحال ہمت جٹا کے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس مرتبہ پھر محروم رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کعبۃ اللہ کے دیدار کا، جن کے دل میں تمنا انگڑائیاں لے رہی تھی کہ اس مرتبہ ہم عرفات کے میدان میں، اس مقدس عرفات کے میدان میں جہاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. جب آدم علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے کہا تھا عاجزی اور انکساری سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ پروردگار ہم تو گھاٹے میں ہیں، ہم تو خسارے میں ہیں، ہم نے تیری نافرمانی کی. وہ سلسلہ جو وہاں سے چلا آ رہا تھا، نہ جانے کتنے دلوں میں یہ ہلچل رہتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام مصروفیات سے نکل کے، تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، گھر کی تمام مسئلے مسائل کو، بچیوں کے رشتوں سے لے کے اور بہت سی چیزوں کو، جب ایک محنت کش انسان محنت اور مشقت کے ساتھ اس مرحلے کو پار کرنے کے بعد اب وہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ اب ہمیں حج کرنے جانا ہے. یعنی اس کی عمر تقریباً 60، 65، 70 کے آس پاس پہنچ جاتی ہے. کس طرح کی تمناؤں کے ساتھ حج کمیٹی سے فارم بھرا جاتا ہے، اور کیا دل میں تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت میرا حال وہ ہو رہا ہے جیسے ایک آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہاں ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بہت بھرے ہوئے دل سے آپ کو یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے اب یہ اعلان ہو گیا ہے، اب یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس مرتبہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی شخص حج کے ارادے سے ان کے کنٹری نہیں جائے گا. کورونا کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں. دنیا گھٹنوں پہ آ گئی. چند لمحوں میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں پوری دنیا گھٹنوں پہ آ گئی. احساس جاگ اٹھا لوگوں کے اندر کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں ہماری غلطیوں کا نتیجہ یہ ہے، وہ نم آنکھوں سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرے گا. دیکھیں، میں بہت اچھی طرح سے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ کہنا کہ اس مرتبہ حج کے لیے ہندوستان سے جانے والوں کو روکا تو دنیا بھر کے لوگوں کو گیا ہے، لیکن ہم بہرحال اپنے درد کو لے کے بیٹھیں گے نا. جو گائیڈ لائن جاری کی ہے سعودی گورنمنٹ نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے، انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو تکلیفوں پریشانیوں سے بچائے رکھنے کے لیے 60,000 لوگ اس مرتبہ حج کریں گے. غور سے سنیے گا. حج کے جو ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ مکے میں 3 جگہیں ہیں: مینا، عرفات اور مزدلفہ. تھوڑی سی وضاحت کر دوں، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حج کا مطلب کیا ہے. عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ کے بیچ کے جو 5 دن ہوتے ہیں، یہ حج کے دن کہلاتے ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے وہ حیثیت میں بہت بڑا ہو، چاہے وہ رسوخ میں بہت بڑا ہو، ان 5 دنوں کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص حج نہیں کر سکتا. اور حج کے ارکان کی ادائیگی کی شروعات مکہ شریف سے شروع ہوتی ہے. یعنی مکہ شریف میں ایک جگہ ہے جس کو مینا کہتے ہیں، ایک جگہ ہے جس کو عرفات کہتے ہیں، اور ایک مزدلفہ کہتے ہیں. تو یہ 5 دن کا جو پیکج ہوتا ہے، اس میں مینا، عرفات اور مزدلفہ میں الگ الگ وقت میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو مینا میں کتنا وقت گزارنا ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے. یہ پوری ترتیب ہے 5 دن کی. اس ترتیب کی تمنا اور اس ترتیب کی تیاریاں لوگ اس وقت سے شروع کر دیتے ہیں جس وقت وہ حج کا فارم بھرتے ہیں یا حج پہ جانے کا وہ ارادہ کرتے ہیں.
یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یہ مینا عرفات اور مزدلفہ کی جو میں نے نام لیے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر گزرے ہوئے وقتوں میں 25 سے 30 لاکھ لوگ حج کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ 30 لاکھ آدمی جب آسمان کے نیچے احرام کی چادریں باندھے ہوئے، اللہ سے لو لگائے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا وہاں پہنچ رہا ہے۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستوں پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستوں پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی یہ احترام آیا، یہ کون اللہ کا پسندیدہ مہمان آیا، یہ کون اللہ کا چاہنے والا بندہ آیا، یہ کسے اللہ نے اپنا مہمان بنا کے بلایا۔ محروم رہ گئے اس بار پھر ہم ان چیزوں سے۔ دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھی بھر آتی ہیں، اشارہ مل رہا ہے ہم کو، اشارہ صاف طور پہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ کیا بدعمالی ہماری اتنی بڑھ گئی۔ اور مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی خاص گریز نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی جو بنیاد ہے، جو 5 کھمبے ہمارے بنائے گئے ہیں، پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ تو ہم اس وقت کر لیتے ہیں جب ہماری پیدائش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے مسلم گھرانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ زندگی کی عمر کو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلنا سیکھتا ہے، توتلی زبان سے بولنا سیکھتا ہے، اسے وحدانیت کا اقرار کرا دیا جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو 4 اہم معاملات ہیں، وہ 4 اہم معاملات میں سب سے پہلے مکی زندگی میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد کی مکی زندگی میں، مکے میں جو سب سے پہلے فرض کا اعلان کیا اللہ رب العزت کے حکم سے، وہ نمازوں کا فرض ہوا۔ مکے میں نمازوں کا فرض ہوا، اور اس کے بعد 53 برس کی عمر میں ہجرت کرنے کے بعد جب ہمارے نبی مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جو 10 سال کا عرصہ گزرا، اس میں زکوٰۃ فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، اور آخر میں سب سے حج فرض ہوا۔ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حج کی تمنا ہم دل میں لے کے طرح طرح کی تیاریاں اور طرح طرح کے انتظامات اور طرح طرح کی ٹریننگ لینا شروع کر دیتے ہیں، جس میں مال بھی خرچ ہوا ہے، جس میں سفر کی دشواریاں بھی شامل ہیں، جس میں جسمانی تھکان بھی شامل ہے۔ کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے چھوٹ بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں تو آپ پہ حج فرض نہیں ہے، اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو آپ پہ حج فرض نہیں ہے، اگر آپ بہت ضعیف ہو گئے ہیں تو بھی آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ یہ جس فرض میں طرح طرح کی چھوٹ دی گئی ہے، اس کے لیے دیوانگی کی حدوں تک ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں احساس دلایا کہ جو سب سے پہلے تم پہ نمازوں کا فرض کیا گیا تھا، نماز جس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے یہ سن کے کہ نماز کے لیے چھوٹ صرف پاگل کو ہے۔ اگر کسی شخص کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، اگر کوئی شخص پاگل ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز روز فرض پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ اگر ذرا بھی بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، چکر آ رہا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں نماز پڑھیے، نماز سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ پاگل کے لیے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب وہ اگر اسی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہوش میں آ جائے، اس کی دیوانگی ختم ہو جائے، وہ نارمل آدمیوں کی طرح ہو جائے، تو چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی پڑھے اور آگے آنے والی زندگی کی نمازوں کو بھی پڑھے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ہم ایڈمیشن نہیں کرائیں گے اسکول میں اور چاہیں گے کہ ہم کو پاس ہونے کے بعد رزلٹ مل جائے، کیسے ممکن ہے؟ بدعقلی کی بات ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہاں پہ کمی رہ گئی ہمارے اندر، آخر کیا ہو گیا ایسا۔ ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی، 1400 برس سے پہلے ہمارے نبی سے 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا کہ ابراہیم آواز لگاؤ ہمارے گھر کے پاس کھڑے ہو کے کہ لوگ ہمارے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں، حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ کہا تھا کہ اللہ، یہاں سنسان ویران جگہ پر جہاں آدم ذات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کس کو آواز پہنچے گی ہماری؟ تو پروردگار نے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم، تم کو میں حکم دے رہا ہوں، آواز لگاؤ، تمہارا کام ہے لوگوں کو حج کے لیے پکارنا، تمہاری آواز کو دنیا کے خطے میں پہنچانا اور برسوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ وہ حج کے لیے جو آواز لگائی جا رہی تھی، وہ جو حج کے ارکان کی ادائیگی کا وقت نزدیک آ رہا ہے، ہمیں روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟
کوئی تو وجہ ہوگی نا. آپ اندازہ کر کے دیکھیے تو پوری دنیا کا اگر سروے کرائیے تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں ہوگا. وہ خربوں کی تعداد کا جو مسلمان ہے اس کے بیچ میں 60,000 لوگ اس مرتبہ حج کے ارکان کی ادائیگی کریں گے. کیا خوش نصیبی ہوگی ان لوگوں کی. کون سے نیک اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، کون سی ادا اللہ کو ان کی پسند آئی ہوگی. بھئی دنیاوی اعتبار سے ملکوں کے حکمران حکم جاری کرتے ہیں، گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب مذہب کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ ان حکمرانوں کے دل میں بھی وہ گائیڈ لائن آسمانوں سے ڈالی جاتی ہے. اللہ رب العزت کے نظام کے بغیر کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے. اللہ رب العزت نہ چاہے تو ذرہ نہیں ہل سکتا. یہ میرا ایمان ہے. حج کے لیے جن لوگوں نے فارم بھرا تھا، جن لوگوں نے 2021 میں حج پہ جانے کا ارادہ کیا تھا، وہ اس بات کو اچھی طرح سے یقین کر لیں کہ اس مرتبہ 2021 میں ہندوستان سے حج کے لیے جانے والوں کو ممانعت لگا دی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی. ہمارے یہاں حج کمیٹی کے جو آفیسر ہیں، ہمارے یہاں جو حج منتری ہیں ہمارے انڈیا میں، انہوں نے بہت کوشش کی. آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی اور کوششیں مسلسل جاری رہیں کہ کچھ کوٹا مل جائے. نہیں 2 لاکھ صحیح، گزرے وقت میں ہندوستان سے 2 لاکھ حاجی جاتے تھے. نہیں 2 لاکھ صحیح، 2 لاکھ نہ صحیح، 20,000 صحیح، 50,000 صحیح، کچھ تو ملے. لیکن نظام قدرت اللہ جانے. اب یہاں پر 2 پہلو دیکھنے کو مل رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے سعودی گورنمنٹ نے ہم کو منع کر دیا کہ اس مرتبہ دنیا کے کسی بھی ملک کا آدمی حج کرنے نہیں آئے گا. لیکن دینی اعتبار سے، دل کے تعلق سے ہم کو یہ احساس کرنا پڑے گا. جب بچہ فیل ہوتا ہے تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی جو یہ فیل ہوا. جب کاروبار فیل ہو جاتا ہے کسی کا تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر کاروبار میں کہاں پہ کمی ہوئی جو ہم فیل ہو گئے. ہائی وے پہ چلتی ہوئی گاڑی جب ہماری رک جاتی ہے اور اس میں پیٹرول یا ڈیزل ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ چلنے سے پہلے ہم نے ٹینک فل کیوں نہیں کرایا. 2022 کے حج میں ابھی 1 سال سے زیادہ کا وقت ہے، لیکن میں عاجزی اور انکساری سے دعا کی گزارش کرتا ہوں، مت بھولیے کہ پروردگار پالنہار ہمیں دیکھ رہا ہے. مت بھولیے کہ اس نے ہمیں جو فرض کے حکم دیے ہیں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ایک فرض کو کرنا ہے دوسرے کو نہیں کرنا ہے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے 2 تسلیاں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے، چونکہ دنیا جب اللہ نے بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ، سمندر، چرند پرند وغیرہ وغیرہ، تو اللہ پاک نے رحم بنایا اور رحم کے اللہ نے 100 حصے کیے. اللہ رب العزت نے جو رحم بنایا اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا کو دیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا میں جو آخری بچہ پیدا ہوگا، اس پورے عرصے میں اللہ رب العزت نے دنیا کو رحم کا 1 حصہ دیا ہے. 99 حصے رحم کے اپنے پاس رکھے ہیں. تو جس کے پاس 99 حصے رحم کے ہوں گے وہ کیسا رحیم ہوگا، کیسا کریم ہوگا. اس کی پہچان شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، مہربان رب ہے میرا. اس نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص صبح سو کے جب اٹھے اور سو کے اٹھنے کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے جو بھی کوئی زندہ ہو، یعنی ماں باپ اگر دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو جو بھی ہو، اگر کوئی شخص صبح سو کے اٹھنے کے بعد مسکراتی ہوئی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو 1 مرتبہ دیکھے گا، مقبول حج کا ثواب اس کو ملے گا. جو لوگ اس مرتبہ حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے، اور جن لوگوں کو آگے آئندہ سالوں میں ارادہ ہے حج کا، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے ملکوں کے قانون کو فالو کرتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اجازت ملے گی ابھی سے لے کے آنے والے وقتوں تک. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج کے ثواب سے محروم نہ ہو تو آپ روز مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنی کوشش یہ کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، یہ باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس خبر کو سننے کے بعد، ان جملوں کو سننے کے بعد نہ جانے کتنی آنکھیں نم ہو جائیں گی، نہ جانے کتنے دلوں میں اس بات کا صدمہ ہوگا کہ اس بار پھر ہمیں روک دیا گیا. ان لوگوں سے پوچھیے جن کی عمر بڑھ رہی ہے، جو ضعیفی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں،
جو ڈرے ہوئے ہیں دنیا کی کورونا کے حالات کو دیکھ کے، جن کے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی عمر میں آئندہ سالوں کے قانون کے حساب سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں جانے کے لیے محروم کر دیے جائیں، تو میں آپ سب حضرات سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف کر دے۔ دونوں جہان کے مالک، ہم اپنی غلطی پہ شرمندہ ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے گناہ کیا، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے، دن کے اجالوں میں بھی گناہ کیے، تیری بغاوت کر کے بھی گناہ کیے، لیکن پروردگار میرے گناہوں کی بساط ہی کیا ہے تیری رحمتوں کے آگے۔ میرے مولا، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تیرے برابر دنیا میں کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو نے فرمایا ہے کہ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کسی سے جھگڑا ہونے پہ یا کسی بھی نا اتفاقی پہ معاف کر دے، یعنی جو پروردگار اپنے بندوں کی معافی کے معاملات کو پسند کرتا ہے وہ خود کتنا بڑا معاف کرنے والا ہوگا۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیجئے، اللہ سے عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کے اس بات کے لیے دعا کر لیجئے کہ میرے مولا اپنا فضل فرما دے، اپنا رحم کر دے، اپنا کرم کر دے۔ اس مرتبہ جو یہ اطلاع ملی ہے کہ ہم ہندوستان والوں کو حج پہ جانے کے لیے روکا گیا ہے، اس کا کوئی بدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن مولا دلوں کو تسلیاں بھی تو ہی دیتا ہے، دلوں کو تسکین بھی تو ہی دیتا ہے، دلوں کو راحت بھی تو ہی دیتا ہے۔ ہم شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اس بات کے لیے تجھ سے بنتی کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا کے حالات بہتر کر دے، دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے، دونوں جہان کے مالک جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اور میرے پاک پروردگار جو اس مرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا انسان ہو، کسی بھی فرقے، ذات، برادری یا کسی بھی طرح کا انسان ہو، ہے تو تیری مخلوق، پروردگار یہ وائرس دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ اس وائرس کو دنیا سے ختم کر دے، کورونا کی بیماری کو اس دنیا سے ختم کر دے، پھر سے حالات ویسے بہتر کر دے، پھر سے لبیک کی صدائیں دنیا کے الگ الگ کونوں سے بلند کرتے ہوئے تیرے مہمان تیرے بلاوے پہ تیرے گھر کا طواف کرنے پہنچے، صفا مروہ پہ سعی کرنے پہنچے، اور وہ سعادت بھی نصیب میں ہو کہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری دینے کا موقع ہو، وہ گنبد خضرا کو جی بھر کے یہ آنکھیں دیکھ لیں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہوں، دنیا سے رخصتی ہو جائے، جی بھر کے گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتے ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے اس مقام کو سمجھتے ہوئے ادب اور احترام سے سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، آقا سے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں، آقا سے دل کی بات یوں کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے مولا ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہیں، تو نے روک دیا یہ تیری مرضی، لیکن تسلی بھی تو ہی دے گا، صبر بھی تو ہی دے گا، تو صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ مولا ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں، تیری رحمتوں کے شکر گزار ہیں، تیرے فضل و کرم کے شکر گزار ہیں، اور تیری نعمتوں، رحمتوں اور فضل و کرم کے طلبگار ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ حج پہ جانے والوں کی دل آزاری سے ان کو بچاتے ہوئے ان کو صدمہ نہ لگے، اس لیے تمام طرح سے کوشش کی کہ آپ کو یہ پیغام دے دیں کہ اس مرتبہ آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ کوئی بات میری بری لگی ہو، کوئی بات میری ناگوار گزری ہو، کسی کو بھی میری اتنی سی بات کوئی بری لگی ہو تو مجھے بچہ سمجھ کے، اپنا سمجھ کے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک کوشش تھی کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اور ایک کوشش یہ بھی تھی کہ آپ چاہیں تو وہاں سفر کا ارادہ منتوی ہونے کے بعد روزانہ مقبول حج کا ثواب والدین کے چہرے کو صبح دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور آپ کی سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔